اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد والآن تعاون. تمام مومنین کو یعالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، حال ہی میں پاکستان کی ایک مشہور میڈیا پرسنالٹی ہیں ارشاد بھٹی صاحب. انہوں نے علماء سے ملنے کا سارا سسٹم آج کل چلایا ہوا ہے اور بڑے تفصیلی پوڈ کاسٹ وغیرہ باقاعدہ یہ شوٹ کر رہے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ ایک نیشنل لیول پہ بڑے پلیٹ فارم پر علماء کے ساتھ اگر تفصیلی گفتگو کی جائے بغیر کسی کانٹ چھانٹ کے، بغیر کسی دوسرے عالم کے ساتھ مباحثے میں بٹھائے ہوئے، اس کے اپنے مکتب فکر کے لحاظ سے بات ہو تو ایک اچھا پوائنٹ ہے، بشرط یہ کہ وہ عالم بزدل نہ ہو، وہ مناظرے لڑ چکا ہو. ہاں، ارشاد بھٹی صاحب سے ہمارا ایک شکوہ بھی ہے اس سارے مسئلے پر کہ ویسے تو اگر تفصیلاً دیکھا جائے ارشاد بھٹی صاحب کے پوڈ کاسٹ وغیرہ کو تو ایک اچھی کاوش ہے، نو ڈاؤٹ آن دیٹ، لیکن اس میں جانبداری نظر آ رہی ہے. اور جانبداری ون اینڈ اونلی فاسد العقیدہ ترین شخص مرزا منگول جیلمی کے لحاظ سے اب تو خیر علماء نے پوری کتابیں لکھنا شروع کر دی ہیں. جیسے مفتی علی نواز کی اس پر فتنہ اثر کتاب آ چکی ہے. خیر وہ ایک اور بات ہے. دوسرا سب سے جو عجیب و غریب قسم کا سلسلہ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جانبداری، تو جانبداری سے ہٹ کے اگر ارشاد بھٹی صاحب یہاں پر آ کر کلام کریں، وہ تفصیلی بات کریں، تو وہ ایک اچھی بات ہے. ایک اچھا جسر جاتا ہے عوام کے اندر کہ یہاں پر سائڈ لے کر بات نہیں کی جا رہی، بلکہ دوسرے کو اس کے مکتب فکر کے ڈیفنس میں اگر دلائل دیے جا رہے ہیں تو اس پر اسے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن نہیں جی، انجینئر صاحب نے یہ کہا، انجینئر صاحب نے وہ کہا، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، دیٹس آل. سر خدا کا نام ہے، بخاری و مسلم سے باہر بھی دنیا بستی ہے، کہ صرف بخاری و مسلم کتب حدیث نہیں ہیں، اور بھی ہیں، بلکہ کتب ستہ کی اگر آپ دیکھ لیں جو ستہ معروف ہیں ان کے یہاں، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، ابی داؤد ہے، اور اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل بھی ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، مستدرک علی الصحیحین ہے، سنن کبری البیہقی ہے، معجم الکبیر، معجم الاوسط، معجم صغیر الطبرانی ہے، مجموع الزوائد فی منبع الفضائل، اور بھی بہت ساری ہیں، مینی آف them. یہ تو بس مختصر آپ کے سامنے ہم نے بات کی ہے کہ اہل سنت مکتب فکر کے اندر کوئی اتنی قلیل تعداد میں حدیث کی کتابیں نہیں، بہت ساری ہیں. تو فقط بخاری و مسلم پر اکتفا کرنا میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. خیر تو بہرحال پوڈ کاسٹ بڑا مزے کا تھا ان کا مفتی حنیف قریشی کے ساتھ. حنیف قریشی نے جم کے پٹائی لگائی مرزا انجینئر کی، ہیٹس آف، بڑا کمال. الحمدللہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے پورا ہاتھ کیا مرزا انجینئر کے ساتھ، ساری زندگی یاد رکھے گا. لیکن ایک مسئلہ وہ تھا ناموس رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر وہ ذات ہیں جنہوں نے جناب سیدہ اور مولا علی تک کے بڑے ہونے کا شرف پایا. کیا بات ہے، جو سیدہ اور امیر کائنات کو پال کے دنیا کے سامنے رکھیں، وہ کیا ذات ہوگی. ظاہر ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جد حسن والحسین صلوات اللہ علیہ مجمعین، ان کے بارے میں علی بن عثمان حجویری صوفی نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں انتہائی گستاخانہ واقعہ لکھا، جس پر سامعین ارشاد بھٹی صاحب نے مفتی حنیف قریشی صاحب سے کچھ سوالات کیے. مفتی حنیف قریشی صاحب نے ان کے کیا جوابات دیے، کس طرح اس گستاخی کی تعویل کی، اور اصطلاح صوفیہ کو کس طرح وہاں پہ ڈسکس کیا. ہم پورا بیان مفتی حنیف قریشی صاحب کا آپ کے سامنے چلائیں گے وتھ سم ایڈیٹنگ، تاکہ ایز یو نو آج کل کی یوٹیوب پالیسی بہت سخت ہے. فٹ سے پہلے یہ کاپی رائٹ اسٹرائکس لگ جاتی ہیں یا پھر ری یوز کنٹینٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے، اس لیے وتھ سم ایڈیٹنگ ان آڈیو پارٹ ایز ویل ایز ان ویڈیو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن گفتگو پوری سنائیں گے تاکہ حنیف قریشی صاحب کو اس بات کا شکوہ نہ رہے کہ شاہ صاحب نے کچھ وہ بات چلائی ہے اور کچھ چھوڑ دی ہے اندر سے. کیونکہ میرا اپنا حنیف قریشی صاحب کے ساتھ کافی ٹائم سے رابطہ ہے. تو ڈائریکٹلی ہم چلتے ہیں قریشی صاحب کی اس ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قریشی صاحب سے جو بلنڈر ہوا وہ ہم آپ کی خدمت میں انتہائی معتبر دلائل کے ساتھ رکھیں گے. کرامت کے ذریعے سے نہ ہمارا حلال ثابت کرتے ہیں اور نہ ہم اس سے حرام ثابت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بات حلال ہے کیوں فلانے نے خواب میں یہ دیکھا، ایسا نہیں ہوتا. حلال اور حرام اور ان تمام چیزوں کا دار و مدار قرآن سر قرآن سے میں اسی پہ پلیز خدا کے لیے جتنی بھی صوفیاء کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں، یہ جسٹ یہ جو کتابیں ہوتی ہیں ان کا اتنا ہوتا ہے کہ ان میں اگر کوئی اچھی تعلیمات کے حوالے سے فلان ایک کام کیا اس کو یہ اجر مل گیا، یہ تھا کہ لوگوں کی ذہن سازی اس حوالے سے ہوتا ہے. یہ نہ ہمارے کسی کورس کی کتابوں میں
نہ ہمارے مدارس میں، نہ ہی ہماری بنیادی کتابیں سر جن پر ہمارے نہیں میری بات سن لینا. نہیں نہیں آپ بات جن پر غلط کر رہے ہیں، بھائی بات میری بات بات غلط کر رہے ہیں. نہیں میں آپ کو ہمارا آپ اس انہیں میں بابوں کی وجہ سے تو ان پہ چڑھائی کر کے بیٹھے ہیں جن میری بات تو سن لیں، میں آپ ہی کی بولی بول اچھا رہا ہوں، بولے. آپ کا لفظ بولے اچھا پھر آپ سکتے ہر میری ایسی بولی بولے. ہر ایک بولنے لگا ہوں جو ابھی آپ بولنا چاہ رہے ہاں، ہیں، ہر ایسی چیز کی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کو جو کرامات کا کوئی خام خواہ تو نہیں ہے نا، اس کے بھی پیچھے پورے فنون ہیں، پورے علوم ہیں، پورا ایک فن ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر وہ چیز ثابت ہو ان اصولوں کے ذریعے سے کہ کہاں خبر سچی ہے کہاں خبر جھوٹی ہے، تو پھر اس کرامت کو مانا جاتا ہے، اس سے بھی حلال حرام وغیرہ ثابت نہیں کیا جاتا. باقی اس طرح کی کوئی چیزیں تو جیسے حدیث کی کتابوں میں ضعیف روایتیں ہوتی ہیں چھوڑ دی جاتی ہیں، نہیں سر. اچھا حدیث کی کتابوں میں موضوع روایتیں ہوتی سر ہیں سن چھوڑ لینا دی جاتی سر، ہیں، آپ کا دفاع اسی طرح یہ چیزیں بھی چھوڑ دی جاتی ہیں. سن لیں سر، سن لیں، آواز تھوڑی سی نیچی رکھا کریں. اچھا میرا اصل اچھا آج اب کشف المجوب علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت داؤد کی اپنے صحابی اوریا کی بیوی پر نظر پڑی، اسے جنگ میں قتل کروا کر خود شادی کر لی. یہ حضرت یزید بازیزید بستامی کا صحف جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے، سکر ثابت کرنے کے لیے ان کا یہ دیکھیں نعوذ باللہ. حضرت ہمارے نبی کے اپنے صحابی زید بن حارثہ، یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا، آپ سوال کر رہے زید بن حارثہ کی عوام کے سامنے سوال رکھیں، ہمارے نبی کی اپنے صحابہ زید بن حارثہ کی بیوی پر نظر پڑی، وہ اپنے خاوند پر حرام ہوگی، ان کے دل میں بیوی کی نفرت پیدا ہوگی، طلاق دی. یہ کشف المجوب میں ہے، اس کی شادی حضور سے ہو گئی. قرآن میں ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ترین اخلاق والے ہیں، باحیا ہیں، شرم و حیا کے پیکر ہیں، نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. وہ اپنی خواہش میں کبھی کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو وہی آتی ہے. جبکہ کشف المجوب میں یہ ہے، اور کشف المجوب کا جو پیر کرم علی شاہ الازہری نے اپنے پرنٹنگ میں چھاپی، مقدمے کا میں کہا کہ بہترین کتاب ہے، مگر اپنی تشریح القرآن میں سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں حضرت زید بن حارثہ کی بیوی والے واقعہ کی مذمت کی اور کہا کہ یہ کافروں کی کارستانی ہے. اب آپ دیکھیے، اب اس پہ وہ تنقید کرتے ہیں، پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ برا ہے. آگے جو آپ نے کہا ہے کہ فتاوی رضویہ مصنف احمد رضا بریلوی تذکرہ اولیاء، میں ابھی میں آپ کو جی سنائیں. شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے موقع دیا، میرے سامنے میرا پیارا بھائی ارشاد بھٹی بیٹھا ہے. جی جی مرزا جھیلمی کیوں علماء کے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ دغاباز انسان ہے، یہ آدھی آدھی باتیں پڑھ کر اپنی طرف سے تشریحات و توضیحات کر کے عوام کو گمراہ کر رہا ہے. یہ پڑھیں، یہ کتاب ہے، یہ آپ ابھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ویسے پوری قوم یہ کشف المعجوب کے اندر یہ چیز لکھی ہے. یہ جو چیزیں مرزا جھیلمی وہ ان صوفیاء کے متھے لگا رہا ہے کہ معاذ اللہ فلاں نے یہ کیا اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کیا فلاں کیا، تو یہ اس کا جھوٹ ہے، یہ اس کا اللہ کے ولیوں پر الزام ہے اور بہت جہالت ہے. حضور یہ کتاب ہے جو داتا صاحب نے لکھی ہے، یہ تصوف کے فن میں، جیسے علم الحدیث ہے، جیسے علم الفقہ ہے، اسی طرح علم التصوف ایک فن ہے. جب آپ کسی بھی فن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر کتاب، تو آپ اسی فن کی اصطلاحات اسی معنی میں بیان کرتے ہیں کہ جس فن میں آپ گفتگو کر رہے ہیں. لیکن قرآن و سنت سے لازمی ہے، قرآن و سنت سے ہونا چاہیے نا. بٹی صاحب یہ اتنا جلدی تو نہیں، اتنا بڑا آپ نے داتا صاحب جو کروڑوں مسلمانوں کی عقیدوں کا مرکز ہے، مرزا جھیلمی جناب والا 2 منٹوں میں ان کے اوپر چڑھائی کرتا ہے. آپ جیسے بندے کے ذہن میں بھی ڈال دیا یہ جناب رسول اللہ کی نظر پڑی اور استغفر اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک جناب اپنے بندے اوریا کی بیوی کو اس کو بھیج کے قتل کروا کے اس سے شادی کی. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو اسی طرح اتنا لائٹ نہیں لیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے. میں آج اپنی قوم کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز کیا ہے. بنیادی طور پر یہ تصوف کی کتاب ہے، اس کے اندر ٹرمز ہیں، اصطلاحیں ہیں. یہ علم الحدیث کی اصطلاحیں ہوتی ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث مردود ہے، یہ حدیث منکر ہے. اب حدیث مردود سرکار یہ حدیث ضعیف کی قسم ہے. جب ہم حدیث مردود بولیں گے تو اس وقت ہمیں وہی معنی لینا ہوگا کہ جو معنی کس نے لیا ہے، جو معنی محدثین نے لیا ہے. اب یہ اصل میں ایک صاحب اور سکر، یہ ایک اصطلاحیں ہیں تصوف کی، صوفیاء کی، کہ یہ کیا ہوتا ہے. یہ داتا صاحب اس کی وضاحت فرما رہے ہیں. یہ میرے سامنے یہ چیز موجود ہے کہ جان کے عزت ہے تجھ کو اللہ تعالیٰ مقام سکر غلبہ عبارت سے، جو کہ غلبہ محبت حق تعالیٰ سے ہے. یہ واقعہ ہے اس میں سرکار میری یاد سنیں، بالکل واقعہ ہے. واقعہ کس طرح بیان ہوا؟ اس کو اس ظالم آدمی نے، جھوٹے انسان نے، اس نے اللہ کے ولیوں پر بہتان باندھا. اس کی وجہ سے وہ اتنے عرصے سے پوری امت کو کافر اور پوری امت کو گستاخ انبیاء ڈکلیئر کر رہے ہیں. اصطلاح ہے صاحب اور سکر. اب داتا صاحب بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو سکر ہے یہ کیا ہے اور یہ جو صاحب ہے یہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو سکر ہے نا، یہ ایک کیفیت ہے کہ جب بندے پر اللہ کی محبت کا اتنا غلبہ ہو کہ وہ اپنی مراد، اپنا مطلوب بھول جائے، اسے اپنی کوئی شے یاد نہ رہے، اسے صرف محبوب یاد رہے. اس فنائیت کا نام کیا ہے؟ سکر. اور اپنا مطلوب بھی یاد رہے اور خدا کا پیار بھی ہو، اس کو کہتے ہیں صاحب. مرزا
صاحب نے یہاں پر جو ڈھلنڈر مارے اس نے کہا استغفراللہ کہ صاحب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر غلط کام کر بیٹھے اور شکر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہوش میں نہ اور غلط کام کر بیٹھے. کیا یہ اتنے کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی نہیں کہ جس فن کو تم پڑھتے نہیں ان پر اعتراض کر رہے ہو؟ اب میں اس کو تھوڑا سا پلیز آپ نے سمجھنا ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ حضور کے سامنے ایک صحابی آئے آ کر بیٹھے, پیار ساروں کا دل میں آ کر بیٹھے, زیارت بھی کر رہے ہیں. کیوں آئے تھے؟ حضور فلاں کام تھا. ٹھیک ہے, ہو گیا کام. ایک اور صحابی ہے, بیٹھے ہیں سارا دن بیٹھے ہیں, شام میں کیوں آئے تھے؟ حضور کوئی کام نہیں تھا, صرف آپ کے لیے آئے ہو. اچھا حضور رات بھی گزارنا چاہتا ہوں, آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اچھا رات ہوئی, رات ہوا جب اللہ کے رسول وضو کے لیے اٹھے, وضو کا پانی دیا تو انہوں نے فرمایا مانگو ربیہ, پھر آج کیا مانگتا ہے. اب یہ دونوں آئے حضور کے پاس, دونوں کے دل میں پیار ہے. ایک صرف اور صرف حضور کی ذات کے لیے آئے اور دوسرا حضور کے لیے بھی آئے اور ساتھ اپنے کام کے لیے بھی آئے. جو صرف اس مقام پر ہے کہ حضور کے لیے آئے یہ ہے شکر, جو بیچ میں اپنا بھی کام لے کے ہے یہ حصہ. اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ اب اس کے اوپر جو یہ داتا صاحب نے نہیں, داتا صاحب نے ایک جو تصوف والے ہیں ایک جماعت ہے ان کا والا دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ یہ صاحب اور شکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صاحب میں تھے. اور یہاں میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ یہ ایک پورا فن ہے. یہ آدمی ولیوں والے شکر اور صاحب کو نبیوں پہ فٹ کرتا ہے. حالانکہ جو لوگ تصوف ہے ایک طرف یہ کہتے ہیں جی میں نے ساری تصوف کی کتابیں پڑھی ہیں, میں نے رسالہ قشیریہ جو پہلی کتاب ہے, حالانکہ اس کو نہیں پتا اس سے 100-150 سال پہلے بھی کئی کتابیں تصوف کی لکھ چکی تھی. چیزوں کا بنیادی اور یہ عوام کے سامنے ڈینگے مار ہوتے ہیں, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, میں ترجمۃ القرآن, میرے پاس یہ صرف اس کی 3 جو ہے نا وہ درس ہیں جو قرآن کے, اس میں سرکار اس کی 50 ترجمے کی غلطیاں موجود ہیں, بلنڈر مار ہوتے ہیں. اب جاہل عوام کو کیا پتا جو سامنے بیٹھیں گے یہ صحیح پڑھ رہا ہے یہ غلط پڑھ رہا ہے. تو بہرحال حضور میں یہ بتا دوں کہ یہ جو صاحب اور شکر ہے اس کے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح حضور ہیں وہ مقام فنائیت نہیں, اللہ کی محبت میں تھے تو اس مقام پر پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عمل حضور کا ہوا, ہاتھ حضور کے تھے, اللہ کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. محبوب یہ تو نے پتھر نہیں پھینکے, یہ میں نے پھینکے. کہتے ہیں یہاں کیوں اللہ نے کہا نبی کے عمل کو اپنا, کہ یہ عمل نبی کا تھا. اللہ نے اپنا کیوں کہا کہ ماویت اور فنائیت مقام شکر پہ تھے حضور, یعنی اپنی ذات وہاں حضور کی فنا تھی, وہاں صرف اللہ کی رضا اور محبت. مفتی حنیف قریشی صاحب نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کشف المحجوب کی عبارت کو جو صحب اور شکر پر مبنی ہے اسے کس طرح ڈیفینڈ کیا, یہ تو آپ لوگ دیکھ ہی چکے ہیں. لیکن یہاں پر سب سے زیادہ حامل اہمیت مسئلہ یہ ہے کہ کیا اصطلاحات تصوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ کرنا جائز ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ضمناً یا اشارتاً, میں ڈائریکٹلی میزان انجینئر جیسے جہالت نہیں کروں گا, ڈائریکٹ دکھاؤ وہ تو امپاسبل ہے, کیا ضمناً یا اشارتاً بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تصوف کا کوئی کسی قسم کا حصہ ملتا ہے ہمیں تاریخ اسلام میں کسی بھی لحاظ سے؟ میں ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے, ضمناً یا اشارتاً کوئی ایسی بات ہے قریشی صاحب؟ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اصطلاح صوفیہ کیا ہے, اور پھر اصطلاحات صوفیہ کے اوپر جو آپ کے محدثین نے خود کلام کیا ہے باقاعدہ, کیا عبد القادر جیلانی کو مشکوک نہیں کہا گیا؟ بالکل کہا گیا. حافظ ابن جوزی نے جر وارد کی ہے اس بندے کے اوپر, اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں. لیکن وہاں پہ وہ پھر دوسرا مسئلہ آ جائے گا کہ بہت سے محدثین فقہا کے خلاف بولتے ہیں, بہت سے فقہا محدثین کے خلاف بولتے ہیں, بہت سے مفسرین ایک دوسرے کے منہج تفسیر اور اصول تفسیر پہ اکتفا نہیں کرتے, اور وہ پھر ایک نیا ہی سلسلہ سامنے آ جائے گا. لیکن پھر بھی من جمیل وجوہ کیا تصوف کی اصطلاحات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگانا کسی بھی زمرے میں جائز ہے؟ تو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کسی چیز کو فٹ کیا جاتا تو فقط اور فقط وحی خدا, جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ترجمان تھے, اس لیے تو وما ینطق مصداق قرار دیا اللہ نے انہیں قرآن میں. خیر اب آگے چلتے ہیں اور اس چیز کو پراپرلی آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں قریشی صاحب, آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ صاحب اور شکر کیا ہے, آپ نے جو تفصیلاً بات کی ہے اس پر آپ نے پہلی بات تو یہ حوالہ کوئی عرض نہیں کیا کہ صاحب کیا ہے, شکر کیا ہے, جبکہ اس کے لغوی معنی اگر ہم دیکھیں, جتنی بھی لغت کی کتابیں اسامین میں کہتا ہوں میں ایک پر اکتفا نہیں کر سکتا, کئی ایک لغت کی کتابیں ہیں, صاحب اور شکر کے الفاظ نکال کے آپ دیکھ سکتے ہیں, انتہائی قوی معنی ہے اس کے, کہیں نشہ ہے, کہیں کچھ ہے. تو یہ بالکل قابل قبول نہیں. ہاں بہت سی ایسی جگہ ہیں قرآن و حدیث میں جہاں لغوی معنی کا استعمال نہیں ہوتا, وہاں پہ جو معنی مستعمل ہوتا ہے وہ یا تو اصطلاحی ہے یا شرعی ہے. لیکن جب تصوف کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے میرے بھائی, اور آپ نے اس چیز کو خود ایکسیپٹ کیا باقاعدہ کہ آپ کے یہاں علم الکلام موجود ہے جہاں سے آپ حلال و حرام باقاعدہ شریعت کے مسائل کو الگ سے وہاں مستنبط ہو کے یہ ساری چیزیں رکھتے ہیں, جبکہ تصوف سے آپ حلال و حرام بالکل ایکسٹریکٹ نہیں کرتے. تو پھر یہاں پہ تصوف کی اصطلاحات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے آ گئیں؟ جب آپ
اپنے نہ تو اعتقادات تصوف سے لیتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنے فقہی و فروعی معاملات تصوف سے لیتے ہیں، تو پھر میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تصوف کا اطلاق کیسے ہو گیا؟ وہاں تصوف کی اصطلاحات کس طرح یہ کام آ گئی؟ تو آپ کو دیکھنا چاہیے تھا۔ ارشاد بھٹی صاحب بیچارے سادہ بندے ہیں، وہ ایک میڈیا کے بندے، انہیں آپ کی یہ بات پکڑنا نہیں آئی، کاش کہ آپ نے میرے سامنے کی ہوتی۔ پھر الحمدللہ گھما گھما کے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ کے دیتا۔ یہ جتنی بھی کلا بازیاں آپ کھا رہے ہیں، الحمدللہ بڑا کلا باز دل ہے مفتی صاحب کا، بڑا کلا باز دل ہے۔ تو بہرحال اب مزید اس کے اوپر، کیونکہ اس طرح منطقی اور الزامی جوابات اگر دیتا رہا تو وہ تو پھر مجھے 10 ویڈیوز بھی کم پڑیں گی اس کی شرح کرتے ہوئے اور اس مسئلے کی گہرائی کو، اس کی سنگینی کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے۔ اٹس اے لانگ سٹوری، اس پہ بہت سے منطقی اور عقلی دلائل دیے جاتے ہیں، اور آپ ہی کے کلام سے ارتباط رکھتے ہوئے، باقاعدہ اسی سے ربط رکھتے ہوئے، اسی کے اندر سے جملوں کا انتخاب کرتے ہوئے بہت آگے تک بات جا سکتی ہے۔ بہرحال ہم آتے ہیں کتابی معاملے کی طرف، کیونکہ ہماری ویڈیو کا خاصہ ہوتا ہی کتابی معاملہ ہے۔ ہم زیادہ تر عقلی جوابات، منطقی جوابات کے اوپر نہیں جاتے، ڈائریکٹلی کتب کے حوالہ جات پیش کرتے ہیں تاکہ جو بھی کہنا اپنے اکابرین کو کہیں۔ یہاں پر ایک بات ہے سامعین کے صحو اور سقر کے جو معاملات ہیں، اس پہ خود ان کے اپنے گھر کے سجادہ نشین حضرات نے گرفت کی ہوئی ہے اور صوفیہ پر تنقید بھی کی ہوئی ہے۔ ہاں جی، وہ جی جہاں تک منگول جیلمی کی بات ہے، اس نے تو جی یہ تفسیر ضیاء القرآن دکھائی تھی پیر کرم شاہ الازہری صاحب کی، اور اس کے بعد پھر علماء اہل سنت کی طرف سے بڑے، بالخصوص جلالی پاٹھی کی طرف سے سامعین بڑے ویڈیو کلپس آئے جی۔ کرم شاہ الازہری تو خود ایک اختلافی شخصیت ہے، اس کی تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہ تو یہ ہے، وہ تو وہ ہے، بڑی، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ان کے چینلز پہ۔ وہ مولوی جلالی صاحب کا ایک چیلا ہے جو الحمدللہ ہمارے سے بڑی بری طرح مناظرہ ہارا تھا، اس کے بعد پاکستانی چھوڑ کے دوڑ گیا، اس نے بھی یہ اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بیچارہ نہیں بچ سکا۔ ہم نے مستقل دلائل دیے تو خاموشی سے بھاگ گیا، اور وہ سارے وہیں کے وہیں قرض ہیں، وہ سارے وہیں کے وہیں قرض ہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ تو یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، مشک مجددی، اللہ اکبر، نور العرفان پبلیکیشن سے چھپی ہے، اور جی یہ ان کے امام ربانی مجدد الفسانی کی سوانح حیات ہے، ان کا جامع تذکرہ۔ لکھی کس نے ہے جی؟ صاحبزادہ ابو نصر انس فاروقی صاحب، خانقاہ مظہری دہلی، یہ اس کتاب کے مصنف ہیں۔ مجدد الفسانی صاحب کے حالات، افکار اور خدمات کے اوپر یہ کتاب مرتب کی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 44 پر بالکل سٹارٹ میں ہی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ٹاپک کیا رکھا ہے؟ جاہل اور ملحد صوفیہ کو تاکید۔ جاہل اور ملحد صوفیہ، وہ خیر، اور اس کے اندر آگے کیا لکھ رہے ہیں جی؟ حضرت مجدد کے دور سے قبل یہ خرابی اہل طریقت میں ظاہر ہونی شروع ہو گئی تھی کہ متقدمین مشائخ کے اقوال کی، بالخصوص حالت سکر کے اقوال کی نامناسب تعویل کر کے عوام کو گمراہ کیا جا رہا تھا۔ بسم اللہ قریشی صاحب، بسم اللہ، بسم اللہ۔ صاحب اور سکر کے معاملات میں نامناسب تعویلات کر کے عوام کو باقاعدہ گمراہ کیا جا رہا تھا۔ یہ مجدد الفسانی آپ کے جو ہیں احمد سرہندی صاحب، ان کی سوانح حیات میں خود آپ ہی کے مسلک کے ایک محقق نے یہ ساری بات لکھی ہے، باقاعدہ گمراہ کیا جا رہا تھا۔ اور پھر گستاخی کی تعویل کرنے والا بھی گستاخ ہے۔ اس اصول پر آپ کے غزالی دوراں، راضی زماں احمد سعید صاحب، انہوں نے تو پوری کتاب لکھی ہے الحق المبین، پوری کتاب مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد سے شائع ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، الحق المبین پوری کتاب لکھی ہے آپ کے احمد سعید صاحب نے۔ یہ نا جی اکائی پھنسنے والا معاملہ ہے، سبحان اللہ، کیا بات بھی کیا بات۔ اچھا یہ بھی ہو گیا سامعین۔ اب ایک بڑے ہی مزیدار قسم کے پوائنٹ کی طرف ہم لے کر چلتے ہیں۔ قریشی صاحب نے کہا کہ جی یہاں پر وہ اللہ کی ذات میں فنا تھے، اللہ کے عشق میں فنا تھے۔ اس فنائیت کے لحاظ سے پہلی بات تو یہ قریشی صاحب ذرا دیکھ کے بات کریں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فنا کا لفظ نعوذ باللہ من ذالک یہ قابل قبول ہے؟ ہاں پھر وہی آپ نے آگے سے اس کی بھی تعویل کر لینی ہے کہ وہ میں لغوی مفہوم کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا تھا، میں شرعی مفہوم کے اعتبار سے کہہ رہا تھا، تو شرعاً بھی فنا کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا اس پہ دھیان رکھا کریں، کہیں گستاخی کا فتویٰ نہ لگ جائے۔ میں نہیں لگاتا ہے، میرے دوبالے نہ ہو جائے۔ خیر مزید آگے چلتے ہیں سامعین، اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں، لٹرلی میں بہت آگے تک اس چیز کو لے کے جا سکتا ہوں۔ اچھا فنا فی اللہ کی اگر بات ہے، وہ اللہ کی ذات میں فنا تھے، اللہ کے عشق میں ایسا کر رہے تھے، تو وہاں پہ حضرت زینب کا کیا چکر ہے؟ پھر وہ انہیں اللہ کے لحاظ سے، اللہ کے معاملات میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے احکام کی ترویج میں کام کرنا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ام المومنین زینب کا پھر وہاں پہ کیا ربط آ گیا؟ بات اب کر رہے ہیں عشق الہی کی، شادی رسول اللہ کی ہو رہی ہے حضرت زینب سے،
تو یہ قریشی صاحب کہیں کی مٹی کہیں کا روڑا کیا کر رہے ہیں آپ بھائی؟ تھوڑا سا تو اس معاملے میں سنگینی سے کام لیں. وہ ارشاد بھٹی صاحب بیچارے چپ کر کے کیسے دیکھ رہے ہیں کی ہو گیا ساڑھے نال. تو میرے بھائی تھوڑا سا اس پہ دقت نظری کریں. آپ سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے, کیونکہ فنا فی اللہ کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو وہاں شادی کی بات نہیں آنی تھی, وہاں اطاعت خداوندی کی بات آنی تھی, وہاں معرفت خداوندی کی بات آنی تھی, وہاں ذات خداوندی کی بات آنی تھی. وہاں پر ان تمام امور کی بات آنی تھی, چاہے صفات سلبی ہوں چاہے صفات ثبوتیاں ہوں, صفات الہیہ کے لحاظ سے, اسماء حسنہ کے, اسماء اعظم کے لحاظ سے بات آنی تھی. یہ تو نکاح کی بات ہے سیدھی سیدھی. اٹ مینس کہ اسکینڈل والی بات منگول جیلوی نے ٹھیک ہی کہی تھی جی. اور آپ کا صحاب اور سکر پہ نامناسب تعویل کا جو معاملہ وہ ہم پہلے ہی دکھا چکے ہیں کہ ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. خیر ڈائریکٹ کمنگ ٹو دا پوائنٹ, اگر یہ اللہ کا معاملہ ہے, آپ نے اللہ کو بھی نہیں بخشا قریشی صاحب, آپ نے اللہ کو بھی نہیں بخشا. تسی اللہ نے بھی بڈھی بنائی ہے, استغفر اللہ. میں ناقل ہوں, ناقل پہ بات آ کے نہیں آتی, وہ بات آتی ہے اس پہ جو ان چیزوں سے باقاعدہ استدلال کرتا ہو. تو یہ ملفوظات اعلی حضرت, اس کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے نا سر. اس میں صفحہ نمبر 119 حصہ دوم میں آئے ہائے ہائے مجذوب کی شناخت کے چیپٹر میں اعلی حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں جی, ذرا غور کریں. حضرت موسیٰ سہاگ مشہور مجاذیب سے تھے, مجاذیب مجذوب کی جمع. احمد آباد میں مزار شریف ہے, میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں. زنانہ وزا رکھتے تھے, زنانہ وزا, ہاں جی چھکے تھے. اور نیچے لکھتے ہیں جب ان سے ایک دفعہ وہ بارش اور قحط وغیرہ کی بات کی, جو بادشاہ بڑا جمع ہو رہا حضرت کے پاس ہے دعا کے لیے, انکار فرماتے پھر دعا قابل ہو گئے, الغرض کے وہ ساری عبارت آپ کے سامنے اسکرین پر. تو ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا, می بھیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کون سی اللہ کی بڈھی ہے نعوذ باللہ جو اللہ کو تڑیاں لگا رہی ہے. ہاں جی یاد استغفر اللہ سامین, استغفر اللہ. مولوی صاحب یہ کیا ہے, قریشی صاحب یہ کیا ہے؟ آپ کے یہاں اگر بارش نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو طلاقیں دلوا رہے ہیں. استغفر اللہ ربی و توب الیہ. یہ کیا ہے؟ نقل کفر کفر نباشد, یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا تصوف, یہ آپ کی مجذوبیت کا یہ عالم ہے. می بھیجیے اپنا سہاگ لیجیے, میں اپنی چوڑی باندھ دوں گی. یار خسرے ہی رہ گئے ہیں بھائی آپ کے پاس پیر بنانے کے لیے. کیا کر رہے ہیں قریشی صاحب یار؟ تھوڑا سا تو اس معاملے کو تھوڑی سنجیدگی سے بات کریں گے. اتنا ماشاءاللہ مناظرے کرتے رہے آپ, اتنے فقہی نوادر سے آپ واقف ہیں, اتنے اصول و ضوابط سے آپ واقف ہیں, اور آگے جا کے ماشاءاللہ شدنی چھڈی جی تہاڈے امام نے. میں چاہتا تو میں آپ کی اپنی کتابوں سے بھی بہت کچھ دکھا سکتا, جو آپ کی لکھی کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں قریشی صاحب, آپ کے رسائل اور کتب, میں چاہتا ہوں ان سے بھی بہت کچھ دکھا سکتا تھا. لیکن میں نے کہا چونکہ اکابرین کی موافقت میں بات چل رہی ہے, یا ذات حنیف قریشی نہیں بلکہ مسلک بریلویہ کی بات چل رہی ہے, تو پھر بریلوی مسلک کیا اکابرین کو ہی سر فہرست رکھا جائے گا. اب اس پر قریشی صاحب ایک اور بات کرتے ہیں, صوفیاں دی گلاں تے فتوے نہیں لائی دے, صوفیوں کی باتوں پہ فتوے نہیں لگتے. اچھا اگر یہی بات ہے قریشی صاحب, یہ جو کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, غوث علی پانی پتی کا اس میں ان کے نام نہاد ملفوظات اور حالات وغیرہ یہ جمع کیے گئے ہیں. اس کے بارے میں ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں سامعین. یہ الحمدللہ یہ تذکرہ غوثیہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 ہے جی. ہائے ہائے, جلد نمبر 15 میں پیج نمبر 279 پر اعلیٰ حضرت صاحب جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں جی, تذکرہ غوثیہ جس میں غوث علی پانی پتی کا تذکرہ ہے, ضلالتوں گمراہیوں بلکہ صریح کفر کی باتوں پر مشتمل ہے. ضلالتوں گمراہیوں بلکہ صریح کفر کی باتوں پر مشتمل ہے. مزید لکھتا ہے, ایسی ناپاک بے دینی کی کتاب کا دیکھنا حرام, جس مسلمان کے پاس ہو جلا کر خاک کر دے. لیں جی, صوفیوں پہ تو فتوے نہیں لگتے, صوفیوں پہ تو فتوے نہیں لگتے ہیں جی, صوفیوں میں تو فتوے نہیں لگتے. تو قول حنیف قریشی صاحب سامعین, صوفیوں کی گلاں تو فتوے نہیں لائی دے. اعلیٰ حضرت نے پن کے رکھ دیا آپ کے ایک نام نہاد صوفی کو, اور صوفیوں پہ فتوے نہیں لگتے. واہ واہ واہ, پتہ نہیں یہی شاید باتیں ہیں جس کی وجہ سے بریلوی آپ سے اختلاف رکھتے ہیں. وہ خود وہ اب اللہ جانے وہ صحیح بریلوی ہیں, آپ صحیح بریلوی ہیں, مجھے اس کا کچھ نہیں پتا. بہرحال ڈائریکٹلی کمنگ ٹو دا پوائنٹ سامعین, ویسے تو میں بے شمار عبارات دکھا سکتا تھا جو خود تصوف کے بڑے بڑے آئمہ اور تصوف کے بڑے بڑے جو اکابرین ہیں انہوں نے کس طرح سے ان ساری باتوں کو رد کیا باقاعدہ. لیکن
اگر عبارت دکھانی ہے سنگینی کے ساتھ تو کیوں نہ کشف المحجوب کی شرح ہی ہو جائے یہاں پہ. پروگریسو بکس بریلوی حضرات کا ادارہ ہے، یہ وہاں سے چھپی شرح کشف المحجوب، اور شارح ہیں جی علامہ عاطف سلیم نقش بندی صاحب، جنہوں نے تخریج بھی کی ہے، تصحیح و تعلیقات بھی قائم کی ہیں اس کے اوپر. مترجم غلام معین الدین نعیمی صاحب، باب حجویری کی کتاب. اس میں صفحہ نمبر 389 پر آخری فیصلہ ہم کرواتے ہیں مولا علی سے بحوالہ یہ تفسیر کشاف. وہ لکھتے ہیں، اب یہ شرح کشف المحجوب کی یاد رہے، باب نمبر 14 میں سعید بن مسیب اور حارث عاور روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، جس شخص نے حضرت داؤد کے متعلق اس روایت کو بیان کیا میں اس کو 160 کوڑے ماروں گا. انبیاء علیہ السلام پر بہتان لگانے والے کی یہی سزا ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس میں سامعین وہ صحاب اور سکر کے معاملے میں جو سکر کی علامت نعوذ باللہ وہ بایزید کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائی گئی تھی، اور صحف کی جو بات ہے وہ حضرت داؤد سلام اللہ علیہ پر، اور پھر وہ اسکینڈلائز کیا گیا تھا سارے معاملے کو نعوذ باللہ من ذالک. تو یہاں پر مولا علی کا دو ٹوک فیصلہ ہے. اب کشف المحجوب لکھی گئی ہے مولا علی سے کافی عرصے بعد، لیکن یہ واقعہ پہلے بھی مشہور تھا، جناب داؤد سلام اللہ علیہ والا. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بظاہر شہادت، مولا علی کی شہادت، امام مجتبیٰ کی شبل کے قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی غیبت کبریٰ کے بھی بعد یہ بابا حجویری صاحب تشریف لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے کشف المحجوب میں وہ حضرت داؤد سلام اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایڈ کیا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو پھر یہ تو پھر سیدھی بات وہی ہے، مولا علی نے باقاعدہ اس پہ کوڑے مارنے کی سزا کا حکم جاری کیا ہوا ہے. قریشی صاحب جب داؤد سلام اللہ تعالیٰ علیہ جیسے نبی کے بارے میں ایسی بات کرنے پر مولا علی نے بہتان تراشی کا باقاعدہ حکم لگایا اور کوڑے مارنے کا حکم لگایا، تو داؤد کے بھی مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ایسا بات کرے گا مولا علی تو اس کی گردن اڑا کے رکھ دیں گے. باخدا قسم اگر یہ بندہ یہ کشف المحجوب والا مولا علی کے دور میں ہوتا، امیر المومنین اس کے چتھڑے اڑا کے رکھ دیتے. کوڑے نہیں مارتے، ذوالفقار حیدری نام سے باہر آ جاتی. تو خیر اب یہ یاد رہے کہ یہ آخری عبارت ہم نے پیش کی ہے شرح کشف المحجوب کی، جو خود کشف المحجوب کی شرح ہے، اس کی شرح پر، اور اس کی ایک نہیں اس کی 6 سے زائد شروحات ہماری لائبریری میں موجود ہیں. تو پھر قریشی صاحب ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں اب داتا صاحب کے چندے کہاں جا رہے ہیں، کس طرح جا رہے ہیں. وہ لاکھوں لوگوں کی محبتوں کا مرکز ہے. او بھائی یزید سے بھی لاکھوں لوگ محبت کرتے تھے، کربلا میں سلطان کربلا کے سامنے بھی لاکھوں کا لشکر آیا تھا. یہ جمہوریت سے بھی کبھی اسلام کے مسئلے حل ہوئے؟ کمال ہے. خدا را کچیاں نہ مارا کرے قریشی صاحب، اتنی اچھی خاصی آپ کی اسٹڈی ہے تو کچیاں کیوں مارتے ہیں؟ ہاں تھوڑا سا اس پر نظر ثانی کیجیے گا. تو بہرحال سامعین یہ ہمارا آج کا پیغام تھا. جو بھی باتیں قریشی صاحب نے کہ اس کے عقلی منطقی کتابی ہر لحاظ سے عقلاً نقلاً تمام جوابات آپ کے سامنے ہم نے رکھے، اور آخری فیصلہ امیر کائنات صلوات اللہ علیہ سے کروایا. تو ارشاد بھٹی صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ کائنڈلی اگر پوڈ کاسٹ واقعاً صحیح طرح شوٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسے بندے کے پاس جائیں جو کتابیں کھول کے آپ کو عبارات دکھائے. باقاعدہ زبانی کلامی پوڈ کاسٹ کچھ بھی نہیں ہوتا.